آج فلسطین میں مسلمان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کشمیر میں کشمیری اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ پارلیمان اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے لیے بہت آسان کر دیا ہے معزز ہمارے جو رکن ہے محسن لغاری صاحب نے کہ میں اپنا معافی ضمیر قوم کے سامنے، آپ کے سامنے اور اس پارلیمان کے سامنے رکھ سکوں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، کورٹ کے اندر کیس لگا، وہاں پر لوگ گئے کہ ہمیں فریق بنایا جائے اور ہمیں سنا جائے۔ ہمیں فریق نہیں بنایا گیا، ہمیں نہیں سنا گیا۔ محبت میں فیصلے دیے گئے۔ آج جب محسن لغاری صاحب نے اپنے حق کی بات کی، میں آپ کی اس عدل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک فرد ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کا استحقاق مجروح نہیں ہونے دیا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں کہ پورا پاکستان ان سے کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بناؤ، لیکن وہ اس پر بضد ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور ہمارے پاس ہی اختیار ہے۔ یہ وہ پارلیمان ہے جس کے بارے میں 1940 کی قرارداد کہتی ہے کہ ہم منتخب نمائندوں کے پاس اختیار ہوگا، عوام کا، وہ اس ملک کے فیصلے کریں گے۔ آپ کے سپریم کورٹ میں منتخب نمائندوں کی بات کو بھی نہیں سنا جا رہا۔ میں کیسے ان کے اس عدل کو تسلیم کر لوں؟ میں کیسے ان کے اس انصاف کو تسلیم کر لوں؟ میں اپنے پارلیمانی حق کے لیے بھی آواز بلند نہ کر سکوں؟ اور تنازع کس بات کا ہے؟ ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیصلے ہمارے مرضی کے مطابق کریں۔ ہم ان سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کنڈکٹ آف کورٹ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قوم آپ کے انصاف پر اعتراض نہ کر سکے، قوم کو آپ کے انصاف پر اعتماد ہو۔ لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ سیاسی بیانات جس طرح سپریم کورٹ کے اندر اس سے قبل بھی دیے گئے، ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں بھی دیے گئے، کبھی گاڈ فادر کا نام دیا گیا، کبھی سیسیلین مافیا کے عنوانات سے یاد کیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم کا کام بھی سپریم کورٹ کے جج کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کام بھی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے، پارلیمان کا کام بھی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے۔ آپ آج بھی اگر اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اور آج بھی اگر آپ قوم کے سامنے اپنا موقف نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کون سا فورم رہ جاتا ہے؟ اور آج اگر وزیر اعظم صاحب یہاں موجود ہوتے، میں ان سے اس بات کا اظہار کرتا اور ان سے یہ کہتا کہ ہمارے سامنے جو مشق ہو رہے ہیں جناب اسپیکر، ہمارے سامنے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر آپ اس فلور آف دی ہاؤس اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی پوچھ لیں، اگر آپ اپنے پارلیمنٹیرین سے یہ پوچھ لیں کہ ملک میں وجہ تنازع کیا ہے، وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں، کیونکہ جو بظاہر چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب سے کسی نے کوئی ایسا
مطالبہ کیا ہو، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ آپ مجھے یہ دے دیں یا آپ مجھے یہ دے دیں، ہم شاید پارلیمنٹیرین آپ کو یہ اجازت دے دیں کہ ان سے ان کی وش لسٹ مانگ لیں، پارلیمان سے پوچھ لیں، قوم کو مزید ذلیل و خوار نہ کریں۔ آپ جس طرح اپنے فیصلوں سے ملک کے معاشی نظام کو اور اس معاشی نظام کو جناب اسپیکر جو 25,000 ارب سے 50,000 ارب روپے پر گزشتہ حکومت لے گئی، اس کو اٹھانے کے حوالے سے جب ہم اقدامات کرتے ہیں، اپنے ہمسایہ ممالک سے بات کرتے ہیں، اپنے دوست ممالک سے بات کرتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی عدالتوں سے فیصلہ آتا ہے آپ کے تمام معاہدات میں سستی آ جاتی ہے، آپ کا ڈالر وہ روپے کے مقابلے میں اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ آج ان کے فیصلوں سے ملک کے عوام کو جو مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہے، آپ اپنے ایک فیصلے سے، صرف ایک فیصلے سے کہ آپ فل کورٹ سپریم کورٹ میں دے دیتے، آپ کے اوپر یہ قراردادیں پاس نہ کی جاتی، آپ جو جانبداری کر رہے ہیں اس کا اظہار بھی اس پارلیمنٹ میں نہ ہوتا۔ لیکن جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے کہ جس میں آپ سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ کا ہم پر اعتماد ہے، جاؤ ہمیں تمہیں نہیں سنتا، تو پھر اگر یہ لب و لہجہ کسی جج کا اور منصف کا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک منتخب نمائندہ، میں نے ہزاروں ووٹ لیے، یہاں پر کروڑوں ووٹ کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم حکومت کریں یا ہم آپ کے ساتھ عدالت کھیلتے رہے، ہم امن دے اس قوم کو یا آپ کے ساتھ عدالت کھیلتے رہے، ہم اس قوم کی معیشت کو ٹھیک کریں یا آپ کے ساتھ عدالت کھیلتے رہے، ہم اس ملک کی خارجہ پالیسی جو عمران خان نے تباہ و برباد کی، چین کے ساتھ بھی تباہ و برباد کی، سعودی عرب کے ساتھ بھی تباہ و برباد کی، ہم خارجہ پالیسی پر اپنے ہمسایہ ممالک کا اعتماد بحال کرے یا آپ کے ساتھ عدالت کھیلتے رہے، یہ تماشے پاکستان میں بند ہونے چاہیے جناب اسپیکر۔ اور آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ اس ملک کے سب سے طاقتور ترین ادارے کے آپ کسٹوڈین ہیں، آپ نے اس آئین کا تحفظ بھی کرنا ہے، آپ نے اس مقننہ کا تحفظ بھی کرنا ہے، آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور عدلیہ جو آج تقسیم ہے کنڈکٹ آف کورٹ کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان وہ فیصلے جو ان کو انصاف پر مبنی دینے چاہیے تھے، انصاف کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے، آپ کا اپنا کورٹ آج تقسیم ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 میں جب یہ سلسلے شروع ہوئے، یہاں پر ڈی چوک کے اندر تماشے لگائے گئے، اس وقت بھی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نشانہ تھی، اور آج بھی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن متعلقہ ادارے خود دیکھ لیں، تو پھر میں آج حق بجانب ہوں اور مسلم لیگیوں سے کہتا ہوں کہ اس جنگ کا سب سے پہلا نشانہ آپ ہیں، اور آپ کے خلاف یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، پنجاب کے خلاف، پنجاب کے اندر وہ اس کے لیے من پسند فیصلے کرنا چاہتے ہیں، من پسند انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ عدلیہ کو براہ راست ایک آرڈر دے دینا چاہیے تھا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ایک بار پھر عثمان بزدار ہے اور آپ کا وزیر اعظم ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اس قسم کے فیصلے، اس قسم کے فیصلوں پر پھر اس قسم کے تبصرے ہی ہوں گے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس معزز مقدس پارلیمان کی ان قراردادوں کا لحاظ رکھ لو، اور ان کو صرف فل کورٹ چاہیے، آپ ان کو فل کورٹ دے دیں، اور ہم جو ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہوئے جماعتیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور یہ میں خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا نہیں
ایسا ہوگا نہیں اور ہم نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگ کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آج آپ ہماری حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، آپ فیصلہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ آپ قدم بڑھائیں اور ہم انشاءاللہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اتنا بھی بتا دوں، ایک شعر میں کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ اگر کوئی پارلیمان کے اس چراغ کو بجھانا چاہتا ہے تو پھر سب کے چراغ بجھیں گے، کسی کا چراغ بھی نہیں جلے گا۔ اور یہ بات بھی میں اس پارلیمان کے سامنے اور اس پارلیمان کے ذریعے عدلیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ معلم جبا کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کیس کو نہ سنا جائے، بی آر ٹی کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو نہ سنا جائے، آپ بلین ٹری کیس میں سینکڑوں آپ اس کو سٹے آرڈر دے چکے ہیں۔ آپ اپنے عدالتی نظام پر، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے عدالتی نظام کے ایک ایک فیصلے کو یہاں ڈسکس کیا جائے، ہم نہیں چاہتے۔ جناب اسپیکر، اس وقت دنیا کے اندر تغیرات آ رہے ہیں، دنیا کے سیاسی نظام تبدیل ہو رہے ہیں، طاقتور ملک پاؤں پھیلا رہے ہیں، وہ اپنے لیے ایک نئے دوست پیدا کر رہے ہیں، اور پاکستان بدقسمتی سے ہمارے اور سپریم کورٹ کے اندر ایک دیوار کا فرق ہے۔ دنیا اپنے قوموں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، نئی راہیں تلاش کر رہی ہے، اور آج ہم ایک دیوار کے فرق سے ایک ادارہ وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ آپ کہتے ہیں، جناب وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ بیرونی دورے وہ آپ نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو آپ پارلیمنٹیرینز کے بیرونی دوروں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اور دوسری طرف زمان پارک کے اندر دنیا بھر کی لابی آ رہی ہے، پاکستان کے خلاف عمران خان سے وعدے لے رہی ہے کہ تم نے کشمیر پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے سی پیک پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے فلاں چیز پر بھی بات نہیں کرنی۔ اگر ملک کے اندر فورن فنڈڈ پارٹیاں حکمرانی کریں گی، اور اگر ان کو حکمرانی سے بے دخل کیا جائے گا، اور پھر ان سے وعدے وعیدے لیے جائیں گے کہ ہم آپ کے لیے لابنگ کرتے ہیں دنیا بھر میں، ہم آپ کو اقتدار تک دوبارہ پہنچاتے ہیں، آپ ہم سے یہ وعدے کریں تو کشمیر تو آپ نے پہلے ہی بیچ دیا، اور کشمیر پر جو